کیونکہ یہ اجتماع کا موقع ہے، اس لیے بعض دوستوں نے نیک لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے آج کے دن نکاح کروانا پسند کیا ہے۔ اس مجموعے میں سینکڑوں علماء موجود ہیں، کئی شیخ الحدیث موجود ہیں، کئی مدارس کے محتمم حضرات موجود ہیں، کئی حفاظ کرام، کئی حفاظ قرآن موجود ہیں، کئی حفاظ حدیث موجود ہیں، اور معلوم نہیں کہ کتنے تہجد گزار موجود ہیں۔ ان کو ان سب کی دعائیں نصیب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ان دوستوں کو پوری زندگی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ہم نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھ کر کئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا، پھر نکاح پڑھا۔ جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کمپیوٹر انجینئر تھی۔ اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں، ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھی۔ وہ نکاح کی اس تقریب سے متاثر ہو کر کہنے لگی کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے سے نکاح ہوتا ہے، لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، لیکن جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے۔ گویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھے کہ جو جماعت دین کی بنیاد پر بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پائیداری عطا فرمائیں گے۔ لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ اس کے 1 سال پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دی، کارڈ چھپوائے اور بڑے پیسے خرچ کیے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہر مہمان کے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا، اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھانا کھایا وہ پتھر کے بنوائے، انمول قسم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بنوائے تھے۔ ان برتنوں پر اس نے اس شادی کی یادگار بھی لکھوائی تھی۔ ہر باراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے استعمال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر لے جا سکتا ہے۔ ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خوب انتظام کیا کہ چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لے آئے۔ دلہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کر سسرال پہنچا جیسے جنگ کرنے چلا ہو۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسے پانی کی طرح بہایا۔ جب رخصتی ہو گئی اور مرد گھر واپس آئے تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا کہ حق مہر کتنا ادا کیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے۔ تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ بارات کو یہیں راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس نئے گھر میں داخل کیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ اتنے پیسے خرچ کیے اور اتنے عرصے سے پلاننگ کی، ہر چیز کا تو خیال رکھا لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہ رکھا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ دینداری کی بنیاد پر اپنے نئے گھر کی بنیادیں رکھتے ہیں وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا تھا، حتیٰ کہ آپ دور حدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔ آپ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہ جب میرے سسر کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اب ہماری لڑکی جوان ہے، اس لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہیے، وہ پنجاب کے مدارس کے دورے پر نکلے تاکہ انہیں اپنی بچی کے لیے کوئی عالم فاضل نوجوان مل سکے۔ حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دور حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگاہ میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ طالب علم کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس علم حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
فرمایا نہیں۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا